اربعین حسینی 2026 وائس آف امت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ تمام دیکھنے والے آپ تمام مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں اور نائب الزیارہ ہوں اس وقت کوفہ میں آپ تمام مومنین کی جانب سے۔ میں اس وقت بالکل اس گھر کے سامنے موجود ہوں کہ جہاں پر دنیا کے سب سے عظیم اور سب سے بڑے لیڈر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے دور حکومت میں رہا کرتے تھے۔ یہاں پر ہمارے بہت ہی عزیز، ہمارے بہت ہی پیارے زائر موجود ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے کیسا دیکھا کہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر، سب سے بڑے لیڈر، اور وہ جب اپنا دور حکومت تھا تو کس گھر میں رہتے تھے۔ اتنا مختصر گھر، میں کوشش کروں گا اپنے دیکھنے والوں کے لیے وہ گھر دکھاؤں بھی کہ وہ کتنا مختصر سا گھر ہے کہ جہاں پر وہ لیڈر رہتے تھے۔ آئیے جانتے ہیں دیگر تمام زیارات کے حوالے سے، مسجد کوفہ کے حوالے سے اور بیت امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ کیسے ہیں اللہ۔ آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، خدا کو آپ کے سلام۔ کیسے تاثرات ہیں اس وقت ان زیارات کے حوالے سے اور عالمی دنیا کے جو معاملات ہیں اس صورتحال میں اس وقت کتنے عظیم ایک اربعین حسینی کے موقع کے اوپر کتنی تعداد میں مومنین حاضر ہیں، جبکہ ایک جنگ کا ماحول بھی تھا اور وہ سارے معاملات جو پیچھے گزر چکے ہیں۔ کیا آپ نے کیسا خوف و ہراس کا عالم کو دیکھا کسی مومن کے دل میں، یا ان کی آنکھوں میں کوئی ڈر محسوس کیا؟ میں اس آیہ کریمہ سے آغاز کروں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ جو شجر خبیثہ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہم نور حقیقی، نور طیبہ کو ہم چھپائے مٹائے بافواہہم، اپنے پھونکوں سے۔ لیکن ان کی غلط فہمی ہے کہ نور افواہوں سے، پھونکوں سے نہیں بجھتا۔ ممکن ہے آگ بجھ جائے لیکن یہ نور الہی ہے۔ انہوں نے جب سے اسلام نے جنم لیا، جب سے پیارے نبی آئے، تب سے کوشش کی کہ اسلام کو ہم مٹائے، پیغمبر کو ہم مٹائے، نعوذ باللہ امام علی اور امام حسین علیہ السلام کربلا میں بڑی کوشش کی، لیکن خدا کا وعدہ واللہ متم نوری، خدا نے اس نور کے اوپر مہر لگائی، کمپلیٹ کیا ہے، اور یہ لوگ جو بھی کرنا چاہے کر لے، یہ نور مٹے گا نہیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی اس نور کو مٹانے کی، چاہے جتنے بھی استعمار کے زرخرید غلام ہیں، طاقتیں ہیں، لیکن وعدے الہی یہ اس نور کو ہر دن آپ دنیا میں دیں گے، ہر جگہ مولا حسین کے چاہنے والے جو آپ کو ملیں گے ہر جگہ۔ میں اپنی بات کروں، میں کشمیر سے ہوں، انڈیا کشمیر سے میں ہوں، لیکن میں زیر تعلیم قم میں ہوں۔ آگا شہید رہبر کے شہادت کے بعد جو ہم نے جوش اور ولولہ دیکھا اس سید کے خون میں، وہی کہ فرمایا تھا کہ امام حسین کے قتل میں وہ حرارت ہے، یہ مومنوں کے دلوں میں ہمیشہ ابھرا رہے گا۔ جب اس سید کے اولاد غلاموں کے غلام نے شہادت دی تو پھر سے وہ جوش ابھرا تھا، تو لیکن دشمن نے کوشش کی ہم اربعین حسینی میں خلل ڈالیں گے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے، غلط محاسبات ہے۔ ہم وہ قوم ہے جو سر کٹانا جانتے لیکن سر جھکانا نہیں جانتے۔ میں ایران سے آیا ہوں، زیر تعلیم وہاں پڑھا رہا ہوں، حوزہ علمیہ قم میں امام القائم ہمارا ایک مدرسہ ہے، الحمدللہ 120 بچے ہیں، 25 اساتذہ ہیں الحمدللہ۔ لیکن ہر ایک، چاہے وہ انڈیا سے ہو چاہے پاکستان سے ہو، جہاں جہاں حیدر قرار کے ماننے والے ہیں، جہاں جہاں علوی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے کھڑے رہیں گے، اور جو بھی ظلم اور بربریت جو آج کے زمانے میں یزید کے ماننے والے، یزید کے افکاروں پہ جو چلنے والے ہیں، ان کو ہم دکھائیں گے کہ ہم حسینی ہیں، جھکیں گے نہیں، کٹ سکتے لیکن مٹ نہیں۔ بالکل اسی طرح، بالکل اسی طرح، بالکل آقا جان۔ اور اس حوالے سے کہ مولا کے گھر کے حوالے سے جو کہا کہ کتنے عظیم لیڈر ہیں، لیکن رہن سہن کیسا ہے، اور آج کے زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی لیڈرز ہیں اور ان کا رہن سہن۔ ٹھیک ہے، اصل میں اہل بیت جو ہم کہتے ہیں اہل بیت غریب تھے، غریب نہیں تھے۔ آپ مولا امام امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں، یا امام صادق کے بارے میں، یہ تلیار دی تھے، لیکن کیا کرتے تھے انہوں نے جب بھی دیکھو، ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک رہبر ہوتا ہے۔ ہمارا ایک مثلا پرائم منسٹر ہو، پرائم منسٹر کہتا ہے کہ غریبوں کی بات ہوتی ہے، مزدوروں کی بات، لیکن خود بیٹھا ایک فلائٹ میں، بہت بڑا مثلا حویلی لی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں لی، لیکن قائد وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے پہلے اپنی زندگی، عملی زندگی میں انجام دیتا ہے۔ مولا نے کہا کہ غریبوں تک پہنچانا تو پہلے اپنے گھر سے شروع کیا، کہ سادہ زیستی جو تھی مولا متقین، یہ چھوٹا سا گھر پہلا مولا بنا سکتے تھے۔ اور امام صادق کی زندگی دیکھیں، امام باقر کی زندگی دیکھیں، یہ در واقع اس طرف اشارہ ہے کہ ہم عملی میدان میں جو ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ ساتھ رہے، اگر ان کو واضح نصیحت کرے تو لم تقولون ما لا تفعلون، وہ نہ کہیے جو آپ خود انجام نہیں دے رہے۔ مولا نے اپنے پریکٹیکلی زندگی میں انجام دیا، سادہ زیستی، پھر لوگوں کو اس کی طرف اشارہ فرماتے تھے اور ارشادات فرماتے تھے۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ دیکھا بالکل ایسا ہی ہے
کہ حکومت زمین و آسمان پہ رکھتے ہیں آئمہ علیہ السلام، لیکن زندگی ایسی گزاری ہے کہ کوئی غریب بھی جب دیکھے تو یہ محسوس نہ کرے کہ یہ مجھ سے بلند ہے رہن سہن میں، کھانے پینے میں یا پہننے میں۔ تو ہمارے آئمہ کو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، انہیں اپنا امام بناتے ہیں، تو وہ ایسی شخصیات ہوتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام دیکھنے والوں کو ان مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے اور آئمہ علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔